کی ابتدا سے آخری دنیا تک کل 5 جنگیں عظیم ہیں، جن میں 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم۔ دجال والی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب اپنے ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے میں مصروف ہوں گے۔ اللہ عز و جل سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنی حفاظت میں لے لے، ہمارے تمام اعمال قبول و منظور فرما لے۔ ویڈیوز میں تذکرہ ہو رہا ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال۔ موجودہ دور، اس موجودہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئیوں میں کیسا ہے اور ہم نے کیسے وقت گزارنا ہے، اس میں آج بات ہوگی 5 جنگ عظیم۔ الفتن نعیم ابن الحماد، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 548۔ اس میں حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے آخری دنیا تک کل 5 جنگ عظیم ہیں، جن میں 2 تو اس امت سے پہلے گزر چکی اور 3 اس امت میں ہوں گی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم۔ دجال والی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایک ہونے والی حقیقت کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہے، لیکن کفر اس کا اعلان واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی کے آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کریں گے تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا، کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔ اسی میں ایک اور نشانی ہے کہ فتنوں کا بیان۔ یہ بخاری اور مسلم سے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا سعی کرنے والوں سے بہتر ہوگا، اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا اتنا ہی فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ لہٰذا جو شخص ان فتنوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں پناہ لے لے۔ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں، چلنے والے سے کھڑا رہنے والا اور کھڑا رہنے والے سے بیٹھ جانے والا۔ اس سے مراد اس فتنے میں کم کوشش کرنے اور کم مبتلا ہونا ہے۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا جو جتنا کوشش کرے گا وہ اتنا ہی اس میں ملوث ہوتا چلا جائے گا۔ یہ فتنے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، انہی میں ایک مال کا فتنہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک فرمایا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے جو شخص اس نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی خود کو سود میں ڈبوتا چلا جائے گا، اور جو کم کوشش کرے گا وہ کم ملوث ہوگا۔ اس طرح چلنے والے سے کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا اور کھڑا رہنے والے سے بیٹھ جانے والا بہتر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بکریاں ہوں وہ بکریاں لے کر پہاڑوں کے دامنوں میں یا بیابانوں میں نکل جائے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 524۔ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت ان میں اپنے دین پر ڈٹ جانے والا اس شخص کی مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔ مسلم جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 110۔ صحیح ابن الحبان جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 94۔ حدیث کا ترجمہ ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال صالح میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر اٹھے گا۔ اپنا دین و مذہب دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ ڈالے گا۔ اس کے تمام راوی صحیح ہیں، البتہ اس میں ایک راوی ابو المغیرہ القدس مجہول ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ بالکل اسی طرح احادیث کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ احادیث کی روشنی میں موجودہ دور کے حوالات کے حوالے چلتے رہیں گے۔ آپ احباب سے درخواست ہے کہ آپ احباب ان ویڈیوز کے ساتھ منسلک رہیں اور خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علم دور دور تک پھیلے اور لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی سدباب کر سکیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔